ڈیٹا دینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ٹیوشن فیس جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. اب اگر یہ فی بھی ہمیں خود ہر دفعہ لکھنی پڑے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بھی غلطی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ نے 10,000 لکھنا تھا 1,000 لکھ دیا یا لاکھ لکھ دیا، تو یہ پورا آپ کا جو سسٹم ہے اس میں ایک پرابلم آ جائے گی. اور یہاں پہ ایک اکاؤنٹس کی بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ اگر 10,000 کی جگہ پہ 1,000 لکھیں یا 1,000 کی جگہ پہ 10,000 لکھیں یا 10,000 کی جگہ پہ لاکھ لکھیں، یعنی اگر آپ کا زیرو کا ڈفرنس آتا ہے لاسٹ پہ زیرو کا، تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اینڈ ڈفرنس جو فرض کریں آپ کا ڈفرنس آ رہا ہے ٹوٹل میں کوئی بھی ڈفرنس آتا ہے، اس کو آپ 9 سے ڈیوائڈ کر کے دیکھتے ہیں. اگر وہ 9 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دو میں سے ایک غلطی ممکن ہے ہوئی ہو. دو میں سے ایک یا تو آپ کا فگر 95 کو 59 لکھنے سے ہو جاتا ہے، یا آپ نے 10,000 کو 1 لاکھ یا 1,000 لکھ دیا. تو اس طرح کرنے سے بھی اس کا مسئلہ آ سکتا ہے. اب ٹیوشن فی جو ہے یہ آٹومیٹڈ ہے ایف اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. اس کو اگر دیکھیں گے تو یہ کافی لینتھی میں نے ایف اسٹیٹمنٹ ایک بنائی ہے، لوپ ایرے ہے، نیسٹڈ ہے. نیسٹڈ کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک مین ایف اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے، اس میں ہم H2 میں اگر سولجر ہوگا لکھا ہوا تو وہ 1,000 لکھے گا، اگر 1,000 نہیں لکھا ہوگا تو پھر وہ ایک نئی ایف اسٹیٹمنٹ پہ جائے گا اور اس میں دیکھے گا کہ H2 میں سولجر بھی نہیں ہے، کیا آفیسر لکھا ہے. اگر آفیسر لکھا ہے تو وہ K2 یا K3 جس میں بھی آپ موجود ہیں اس میں 2,000 لکھ دے گا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو وہ ایک تھرڈ اسٹیٹمنٹ پہ جائے گا، اس میں دیکھے گا کہ MES لکھا ہے تو 2,500 ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو وہ NPK دیکھے گا 10,000، اگر وہ بھی نہیں ہے تو H2 میں وہ دیکھے گا کہ اگر وہ خالی ہے تو NA لکھے گا، اگر وہ خالی ہے تو NA لکھے گا ورنہ وہ 5,000 لکھے گا. تو یہی ہم نے یہاں پہ کیا ہے. ہم اس کو اگر NPK کو ہم ANF کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ٹیوشن فی کے خانے میں، اگر میں اس کو تھوڑا زوم کر دوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں اگر ہم NPK کرتے ہیں 10,000 ہو جاتا ہے، اگر اس میں میں سویلین کر دیتا ہوں تو یہ 5,000 ہو جاتا ہے، اگر سولجر کرتا ہوں تو یہ 1,000 ہو جاتا ہے، آفیسر کرتا ہوں تو 2,000 ہو جاتا ہے. یعنی جس حوالے سے ہم کیٹیگری کو چینج کرتے چلے جائیں گے. اب یہ بھی دیکھیے گا اف میں ڈبل بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کیٹیگری کے ساتھ کلاس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کیٹیگری کو اس نے دیکھ لیا ہے کیٹیگری میں تو وہ اوکے ہو گیا. اب وہ دیکھے گا کہ جو کلاس ہے اس نے گو ٹو کرنا ہے کلاس میں اگر پریپ ہے تو پریپ کو چیک کر کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ذرا لینتھی ہو جائے گا تو میں فی الحال آج اسی پہ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لاسٹ میں شیٹ ہے، میں نے ایک اور شیٹ بنائی ہے اسٹوڈنٹ ریکارڈ کے نام سے. تو یہاں پہ میں نے وی لک اپ کا استعمال کیا ہے. وی لک اپ میں اب دیکھ رہے ہیں کہ 5 پہ اگر ہم یہاں پہ جا کے دیکھیں تو 5 نمبر پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے. اگر فرسٹ کا رو کو ہم چھوڑ دیں 1 2 3 4 5 تو 5 پہ کریم ہے. تو یہاں پہ کریم آ رہا ہے، اس کا فادر نیم ظہیر ہے، ظہیر آ رہا ہے کیٹیگری. MES ہے، یہ شاید ٹھیک آ رہی ہے، جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. تو MES آ رہی ہے، اس کے علاوہ کلاس ہے وغیرہ وغیرہ. اب کریم کے ساتھ میں ایک سم تھنگ ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات دوستوں کو یہ شک رہتا ہے کہ یہ پہلے سے تیار کر لی گئی تھی تو ہمیں بس جسٹ دکھائی جا رہی. تو 56 میں کرتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ 56 آ جاتا ہے. اگر میں یہاں پہ کریم کی جگہ پہ اسلم لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ بھی اسلم آ جائے گا. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ خود بخود اپڈیٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اگر ہم دوسری طرف آئیں شیٹ 1 پہ فرسٹ علی ہے، عمران ہے، اسد ہے، آصف ہے، تو ہم یہاں پہ جسٹ جو وی لک اپ ہم نے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے ڈیٹا ویلیڈیشن یوز کیا ہے. تو یہ سارے جو یعنی 2,500 تقریباً جو سیلز ہیں ان کو اس میں ایڈ کیا تھا تاکہ آئندہ بھی اگر اس فائل کو کوئی یوز کرے تو اس کو زیادہ ورکنگ نہ کرنی پڑے.